جب بھی کوئی سائنس میں نئی چیز طب میں خاص طور پہ دریافت ہوتی ہے تو سب سے پہلا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس کے کوئی ایسے نتائج بھی نکلیں گے جو انسانی صحت کے لیے مضر ہوں. تو لامحالہ یہ سوال جب بھی اسٹیم سیل ٹریٹمنٹ آفر کیا جاتا ہے تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں پہلا سوال جو جنم لیتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس ٹریٹمنٹ کے کوئی نقصانات ہیں. یقیناً جب اس کی ریسرچ کی سٹیج تھی تو اس کے نقصانات سامنے آئے. آہستہ آہستہ یہ سیکھنے کا عمل بڑھا اور پھر ہمیں پتہ لگا کہ کون سی ٹائپ کے سیل ہیں جن کے کوئی مضر اثرات نہیں ہیں. تو وہ جو ٹائپ کے سیلز ہمیں آہستہ آہستہ پتہ لگے بائی ٹرمینڈس اماؤنٹ آف ریسرچ، اور وہ جو نالج اس ریسرچ کے نتیجے میں نکلا وہ پتہ لگا کہ جب بچہ کوئی بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ صحت مند بچہ اور والدہ بھی صحت مند ہو اور اس میں کوئی بیماری ٹرانسمٹ کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں امبیلائکل کارڈ ڈیرائیوڈ میزنکائمل اسٹیم سیلز، MSCs. یہ سب سے بہتر نوعیت کے سیل ہیں کیونکہ جب شروع میں ایمبریونل سٹیم سیلز بھی استعمال کیے گئے تو ان میں خطرات بڑھ گئے، ان میں ٹیومر بننے شروع ہو گئے، ٹیراٹوماز بننے شروع ہو گئے اور اس میں ہسٹو کمپیٹیبلٹی کے ایشوز آئے تو نہیں لیکن تھیوریٹیکلی موجود ہو سکتے تھے. لیکن جو امبیلائکل کارڈ ڈیرائیوڈ میزنکائمل سٹیم سیلز ہیں اس میں ہسٹو کمپیٹیبلٹی کمپلیکس ہوتا ہی نہیں، HLA کمپلیکس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. سو اس کے لیے تو ہمیں یہ بھی نہیں دیکھنا پڑتا کہ یہ جو پیدا ہونے والا لڑکا تھا کہ لڑکی تھی، ایشین تھا یا امریکن تھا یا افریقن تھا، یہ سیل ہر ایک کو لگائے جا سکتے ہیں کیونکہ نہ یہ امیونوجینک ہوتے ہیں، ان میں کیپیسٹی پرولیفریٹ کرنے کی بہت بہتر ہوتی ہے، ان کو لیب میں بڑھایا جا سکتا ہے اور جب یہ انسان کے جسم میں داخل کیے جاتے ہیں تو کسی قسم کا ریئیکشن نہیں کرتے بلکہ امیونولوجیکلی یا آپ کے امیون سسٹم کو تبدیل کرتے ہیں جس کو امیونو ماڈیولیشن کہتے ہیں. اور اگر اس کے کوئی ہارمفل افیکٹس تھے آپ کے برین پہ یا باقی سسٹمز پہ جیسے ملٹیپل اسکلیروسس میں ہے یا لیور ڈیزیزز میں ہے، آٹو امیون ڈیزیزز میں ہے، تو ان کو ماڈیفائی کر کے اس بیماری کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں. سو یہ جو انیشل امپریشنز تھے کہ شاید اسٹیم سیل میں کوئی ٹیومرز بن جائیں یا کوئی بیماریاں منتقل ہو جائیں، تو اس کے اب بچاؤ کے طریقے ویل اسٹیبلشڈ ہیں. جو سیل ٹائپ استعمال کی جاتی ہے وہ ایسی نہیں ہے جو کوئی ٹیومر بنا سکے یا کوئی آپ کو ریئیکشن دے سکے. ہاں اس میں صرف جو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے اس میں بہت سے ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں کہ کوئی بیماری وائرل یا کوئی بیکٹیریل کنٹامینیشن نہ ہو، تو اس کے لیے وہ تمام ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جو امبلائکل کارڈ لیتی دفعہ بھی کیے جاتے ہیں اور پھر کلچر کے دوران بھی کیے جاتے ہیں. پھر ایک تھرڈ پارٹی ایویلیویشن ہوتی ہے کہ وہ سیل ٹھیک ہیں اور وہ سیل ٹھیک کام کریں گے جب وہ کسی مریض کو دیے جائیں گے. تو اس سارے لمبے پروسیس کے بعد سیلز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور پھر وہ سیلز مریض کو لگائے جاتے ہیں. تو یہ پریکٹیکلی تمام قسم کے خطرات سے آزاد ہوتے ہیں.